2021 کے بعد ہم کتنی بار پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. پہلے تو پوری دنیا میں نام تھا شاہین کا، بابر کو کنگ کہتے ہیں، شیڈی ہو رہی ہوتی تھی. کیا پرفارمنسز تھی ان سب کی. ابھی تک نام ہے وقار بھائی کا یا وسیم بھائی کا کہ وہ چیزیں سیکھتے گئے ہیں، انہوں نے لرن کی ہیں چیزیں. ہم چیزیں لرن نہیں کر رہے. اسی طرح بابر ہمارا کتنی اس کی پرفارمنسز ہیں، کتنا زبردست پلیئر ہے. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ اب اس سے ابھی عام سسپینر نہیں کھیلا جاتا. اس کی ٹیکنیک خراب ہو گئی ہے. ارد گرد کے لوگوں نے جو ان کو اوپر چڑھا دیا، سر پہ چڑھا دیا، وہ اس بیچارے کو انہوں نے خراب کیا ہے. تو میری اس کو رائے یا مشورہ ہے کہ جا کے فرسٹ کلاس کھیلے، اپنی ٹیکنیک کو بہتر کرے. جو بھی کپتان بنتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے اوپنر چلا جاؤں یا ون ڈاؤن چلا جاؤں. کل کو یہ بھی ٹی وی پہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی بات تو کریں گے کہ نہیں. السلام علیکم جی. حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، سابق بیٹنگ کوچ محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم یوسف صاحب. وعلیکم السلام. کیسے یوسف حافظ جی؟ صاحب ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل اللہ کا شکر ہے. آپ تو بہت حنبل مزاجی سے گفتگو کرتے ہیں. آپ ٹورنامنٹ ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں عمومی طور پر گفتگو کرتے ہوئے. یہ تو آپ نے جو کہا پاکستان کے 3 کھلاڑیوں کے بارے میں، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے چلتے ٹورنامنٹ میں یہ کہہ دیا کہ بس ان کا T20 کریئر اب نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں حافظ جی، ایسا نہیں ہے. ہم سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ابھی بھی کریں گے. اور لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے. یہ پاسٹ میں دیکھیں کتنے ٹورنامنٹ ہو گئے. 2021 کے بعد ہم کتنی بار پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. اور ابھی تو انڈین کپتان نے بولا تھا ایشیا کپ میں، آپ نے سنا ہوگا کہ اب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پھر اب گنگولی نے بول دیا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سارے لڑکے ہماری عزت ہیں. شاہین ہے، شیڈی ہے، بابر ہے. ان کی عزت ہے، پاکستان کی عزت ہے، ہم سب کی عزت ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ پرفارم کریں جیسے پہلے تو پوری دنیا میں نام تھا شاہین کا، بابر کو کنگ کہتے ہیں، شیڈی ہو رہی ہوتی تھی. کیا پرفارمنسز تھی ان سب کی. کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ تینوں اتنے نیچے آ گئے ہیں. ڈیورنگ ٹورنامنٹ میرا بھی یہی ہے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی کرکٹ کھیلی ہے ڈیورنگ ٹورنامنٹ، نہ پہلے کبھی کی نہ ابھی بھی میں. لیکن بار بار فیلئر ہونے کی وجہ سے یہ بات کرنی پڑی ہے، کیونکہ ہم سب پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان جیتے گا تو سب کی عزت ہے. تو ان کی پرفارمنس اتنی نیچے آئی کیوں ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھنا ہے. دیکھیں شاہین کیا زبردست بالنگ کرتا تھا، بال اندر بھی آتا تھا، باہر بھی تھوڑا نکلتا تھا. اب وہ بات ہی نہیں رہی، بال میں نہ اندر آ رہا ہے نہ باہر نکل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہوئی. ہم کبھی گئے ہیں کسی بڑے کے پاس کہ وسیم بھائی ہمیں بتایا میری یہ بالنگ اتنی نیچے آ گئی ہے تو میں کیا کروں اس کا. جیسے وقار یونس کی آپ مثال دے سکتے ہیں ہم، کہ وقار بھائی جب شروع میں جب فاسٹ ان کے پاس پیس تھی تو ان کا بال کتنا تیز اندر آتا تھا، لیکن جب پیس کم ہوئی تو انہوں نے نئے بال سے باہر نکالنا سیکھ لیا. آپ بڑے بولر گریٹ اسی لیے بنتے ہیں، اسی لیے ابھی تک نام ہے وقار بھائی کا یا وسیم بھائی کا کہ وہ چیزیں سیکھتے گئے ہیں، انہوں نے لرن کی ہیں چیزیں. ہم چیزیں لرن نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ شاہین بہت زبردست بالر ہے، اور ابھی اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فرسٹ کلاس میں لے کے جائے، وہاں کرکٹ کھیلے اور وسیم بھائی، وقار بھائی سے چیزیں سیکھے. اسی طرح بابر ہمارا کتنی اس کی پرفارمنسز ہیں، کتنا زبردست پلیئر ہے. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ اب اس سے ابھی عام سسپینر نہیں کھیلا جاتا. تھوڑا سا بال سوئنگ ہو جائے وہ اوپن چیسٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں اس کی ٹیکنیک خراب ہو گئی ہے. اس کی ٹیکنیک کو بہتر کرنا چاہیے. اس کو فرسٹ کلاس کھیلے، اکیڈمی میں آئے ہم. لیکن اس کے ارد گرد کے لوگوں نے جو ان کو اوپر چڑھا دیا، سر پہ چڑھا دیا، وہ اس بیچارے کو انہوں نے خراب کیا ہے. جی یوسف صاحب، جو بھی آپ نے ذکر کیا شاداب کا اور بابر کا، شاداب کے بارے میں یا تینوں کھلاڑیوں کے بارے میں آپ نے بات کی، اس کے بعد تو انہوں نے کہا جی کہ مطلب جو لیجنڈز ہیں، فارمر کرکٹرز ہیں پاکستان کے، لیکن وہ نہیں کر سکے جو ہم نے کیا ہے. ہم تو انڈیا کو ہرایا ہے ہم نے ورلڈ کپ میں، جو کہ 90s میں یا اس سے پہلے والے کرکٹرز نہیں ہرا سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیکھنے کے راستے میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے؟ وہ تو 221 میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو ایک میچ جیتا ہے. نہیں، ہم چاہ رہے اور جیتے نا. ہم چاہ رہے ہیں ان سے اور ہم تو دیکھیں جتنا اچھا یہ کھیلیں گے ہم سب کو خوشی ہوگی، پاکستان کا نام ہوگا. میں نے تو پہلی کہا یہ تینوں بہت زبردست پلیئر تھے، لیکن یہ ڈکلائن کیوں آیا اس کی وجہ میں بتا رہے ہیں نا ہم. کہ وہ جو ایک میچ جیتا ہے 2021 میں، اس کے بعد ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو وہ اس میں چلے گئے کہ پتہ نہیں ہم سب سے اچھے ہیں.
تو سیکھنے کی چیز دیکھیں، بابر جس لیول پہ چلا گیا ہوگا، بابر جس لیول پہ 10-11 سال سے کھیل رہا ہے، مینجمنٹ کو بابر سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھی یہ پہلے 6 اوور ہیں، پہلے اس میں آپ 60 سے 65 رنس والے میں آ سکتے ہیں، یا یہ جو 7 سے 14 کا جو اوورز آتے ہیں اس میں 8 رن پلس کا ٹارگٹ ہمیں چاہیے، اس میں آ سکتے ہیں، یا آخری جو اوور ہوتے ہیں اس میں 10 پلس چاہیے ہوتے ہیں۔ ان تینوں میں آپ بتائیں بابر، آپ کس میں کمفرٹیبل ہیں، آپ کس میں کھیلنا چاہتے ہیں؟ اس لیول کا پلیئر ہاں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ بابر جو ہے وہ سچنوں کے کوہلی کی طرح اینڈ کرے۔ یہ دیکھیں، جو یہ اس کے قریب کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو چڑھایا ہوا ہے، وہ یہ پہلے بھی انہوں نے اس کی کرکٹ خراب کی ہے، ابھی بھی وہ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ میں T20 کرکٹ کھیلنا چاہتا آگے اور اچھا پرفارم کرنا چاہیے، تو میری اس کو رائے یا مشورہ ہے کہ جا کے فرسٹ کلاس کھیلے، اپنی ٹیکنیک کو بہتر کرے۔ ابھی یوسف صاحب، پاکستان انڈیا کا میچ ہوا، اس میں شاداب نے 1 اوور کیا اور نمیبیا کے خلاف 4 اوورز کیے، تو یہ والی حکمت عملی آپ کو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود کمفرٹیبل رہتے ہیں اگینسٹ نسبتاً کمزور ٹیموں کے؟ جی، لگتا تو یہی ہے کہ اگر دیکھیں جتنا یہ اچھا بالر تھا، جیسے چیمپئنز ٹرافی میں اس نے یووی کو آؤٹ کیا، کیسی زبردست بال ڈرفٹ ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور بال میں پیس بھی تھی، اور فیلڈر کتنا زبردست تھا آپ دیکھیں۔ ابھی اس میچ میں دیکھیں جو انڈیا کے خلاف ہوا ہے، آسان سا چوکا اس نے کروا دیا فیلڈنگ میں، بالنگ اس سے ایک ہی اس پول میں دیکھیں نا، ایک ہی میچ اچھا تھا انڈیا کے خلاف، 1 اوور میں 15-17 رنس کھا لیے۔ کیا وجہ ہوئی؟ وہ پتا ہے کہ اس کو وہاں بالنگ نہیں کرنی، پھر بھی وہاں کی۔ تو کہیں نہ کہیں ان کی بالنگ میں، فیلڈنگ میں، چیزوں میں کمی آئی ہے۔ ایک تو دیکھیں پرابلم سب سے زیادہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی کپتان بنتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے اوپنر چلا جاؤں یا ون ڈاؤن چلا جاؤں۔ یہ جب اپنا یونائٹیڈ کا اسلام آباد یونائٹیڈ کا کپتان بنا ہے، یہ ون ڈاؤن چوتھے پہ آنا شروع ہو گئے۔ ان کا مین جو کام ہے وہ بالنگ ہے۔ ان کو اپنا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے واپس آ کے، اور اپنے نمبر پہ 6-7 پہ کھیلنا چاہیے، تاکہ جہاں پاکستان 5-6-7 پہ کوئی کھیلنے کو تیار ہی نہیں ہے، سب ون ڈاؤن اوپن ہی کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ یوسف صاحب، یہ جو ابھی آپ نے پاکستان انڈیا کے میچ کا حوالہ دیا، سورو گانگولی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا، انہوں نے کہا کہ کوئی میچ نہیں ہے، اور 2023 میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم میں مزاحمت کی یا جو وہ ہار نہ ماننے والی ایک صلاحیت تھی وہ نہیں ہے۔ 26 میں انہوں نے ہارنے کے بعد کہا کہ اب تو میچ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ہم ورلڈ کپ میں میچ ہارتے تھے نا، تو لیکن پھر بھی وہ ڈرے ہوتے تھے، ہمیں سلام کرتے تھے، ہمیں وہ ایسی بات کبھی نہیں کی انہوں نے کہ جی یہ ٹیم سے مقابلہ کوئی نہیں، اور اگلے دن ہی وہ بائی لیٹرل سیریز ہوتی تھی، ہار جاتے تھے۔ تو ابھی دیکھیں، ابھی ہم جیت بھی رہے ہیں تو ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، وہ مان ہی نہیں رہے، وہ آؤٹ کر کے بھی خوش نہیں ہوتے، جیتنے کے بعد بھی خوش نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا۔ تو ہمیں اپنی گیم کو واپس لانا ہے، یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یوسف صاحب، یہ جو پاکستان کے 3-4 بڑے کرکٹرز ہیں، اگر یہ ورلڈ کپ پاکستان اللہ نہ کرے کہ اچھا نہ ہو، پاکستان اچھی جگہ پر فنش کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پوسٹ ورلڈ کپ کسی بھی صورت کے کسی بھی نتیجے کی صورت میں پاکستان کو T20 میں کیسے موو آن کرنا چاہیے؟ دیکھیں اوبیسلی ہمیں ینگ لڑکے لانے پڑیں گے، فریش لیگز لانی پڑیں گی، کیونکہ آگے 2 سال بعد پھر T20 ورلڈ کپ ہے، تو نئے لڑکے آنے چاہیے۔ اللہ کرے جیت جائیں، اچھا پرفارم کریں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ سب لڑکے پرفارم کریں اور ورلڈ کپ پاکستان میں لے کے آئیں، لیکن موو آن، آگے بڑھنا ہے۔ یوسف صاحب، یہ جس طریقے سے ری ایکشن آتا ہے ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرف سے کسی بھی اگر تنقید کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ان کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے، کارکردگی سے جواب دینے کی ضرورت ہے، یا پھر اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے تو اس کو آگے سے دوبارہ اس کے اوپر جوابی حملہ کر دیا جائے گی، یا آپ نے کیا کیا ہے؟ نہیں ویسے پرفارمنس سے دے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یار یہ پرفارم کریں۔ دیکھیے ہم جب کھیلتے تھے ہمارے پہ بھی بات ہوتی تھی، لیکن ہم اس میں سے چیزیں دیکھتے تھے کہ یار یہ جو ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بات ہمارے بارے میں کر رہے ہیں تو اس میں سے ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہم لے لیتے تھے، جو میں لگتا تھا کہ یار یہ صحیح نہیں، تو ہم کہتے تھے ہمارے سینئر ہیں، فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو میرا خیال ہے پھر ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم پرفارم کریں، اور آگے وہ جب بھی ہم پرفارم کرتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، اور ہمیں فون کر کے بھی داد دیتے تھے، ٹی وی پہ بھی دیتے تھے۔ تو میرا نہیں خیال، یہ تو دیکھیں کل کو یہ بھی ٹی وی پہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی بات تو کریں گے کہ نہیں؟ اگر کوئی اچھا نہیں کھیل رہا ہوگا، یہ بتائیں گے یار یہ اچھا نہیں کھیل رہے، اس لیے بتائیں گے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے، کیونکہ انہوں نے بھی محنت کی ہوئی ہے پاکستان کے لیے، یہ چاہتے ہیں آگے بھی جو لڑکے کھیلیں وہ بھی ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ اچھا پرفارم کریں۔
اور مقصد یہ تھوڑی کہ ان کو کوئی وہ نیچے کریں. آخری سوال ہے، بابر اعظم سپر 8 کے مرحلے میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ نمبر 4 پر اگر وہ وہیں کھلانا ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا پرفارم کرنا بھی اور ٹیم میں جگہ برقرار رکھنا بھی؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بابر جس لیول کا پلیئر ہے، جہاں 10-11 سال ہو گئے ہیں، مینجمنٹ کو اس کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سے اوورز میں آپ کھیلنا پسند کریں گے، اور ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا محمد یوسف صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آنے والے دنوں میں بھی آپ سے بات چیت رہے گی. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں. اجازت دیں، اللہ حافظ.